بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم دینی اور ایمانی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے رمضان کا مہینہ ہم لوگوں کو عطا فرمایا، اور یہ بھی اس کا فضل ہے کہ اس نے روزہ رکھنے کی بھی توفیق دی، اور یہاں ہم مسجد میں حاضر ہیں. ہم نے جمعے کی نماز ادا کی، اور اکثر مسلمان الحمدللہ رمضان میں روزوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، نمازوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ مہینہ سید الشہور ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے، اور اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کو اتارا ہے، جو ظاہر ہے کہ سید الکلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام خالق کا کلام ہے. مخلوق اور خالق کا فرق کھلا ہوا ہے. یہی مبارک مہینہ ہے جس میں لوح محفوظ سے اللہ نے کلام پاک کو آسمان دنیا پر اتارا، اور وہ کلام کیسا ہے؟ بینات من الہدی والفرقان، ہدایت کی اس میں کھلی ہوئی نشانیاں، بہت واضح طریقے پر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا راستہ بتایا ہے. اور فرقان ہے، وہ حق و باطل کو الگ الگ کر دیتا ہے، صحیح بات الگ کر دیتا ہے، غلط بات کو الگ کر دیتا ہے. پھر فرمایا کہ جب یہ ایسا مقدس مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنے کلام کو اتارا، تو جو بھی اس مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے، اس کو چاہیے کہ روزے رکھے ہو، اس لیے کہ مقدس ترین مہینہ ہے جس میں اللہ نے روزے فرض کیے. ہاں اگر کوئی مریض ہے، مسافر ہے، تو بعد میں رکھ سکتا ہے. فعدۃ من ایام اخر شمار کر لے، اور بعد میں جو ایام آئیں اس میں وہ روزے رکھ لے. اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. یرید بکم اللہ الیسر ولا یرید بکم العسر، وہ سختی نہیں چاہتا، وہ تمہیں کسی تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور پھر تمہیں اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان جیسا مہینہ دیا، اور روزہ بھی اللہ نے اس میں کوئی اور مشقت والا نہیں رکھا. ایک بہت محدود مدت ہے، محدود وقت ہے، طلوع صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک. اس میں کوئی پابندی، آدمی سارے سال کھاتا ہے پیتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. حرام نہ کھائے، پابندی ہے. حلال کھائے، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اچھے اچھے پاکیزہ مال کھاؤ، پاکیزہ کھانے کھاؤ، اچھے کام کرو. اس میں ایک نکتہ ہے کہ آدمی جو حلال کمائی کا استعمال کرتا ہے تو اس کو عمل صالح کی توفیق ہوتی ہے، اور اگر وہ حرام کمائی اختیار کرتا ہے تو عمل صالح کی توفیق سلب ہو جاتی ہے.
تو رمضان میں بہت مختصر وقت کے لیے پابندی ہے، کوئی بڑی پابندی نہیں ہے۔ اللہ تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، وہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے۔ اور آسانی کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر کیا آسانی ہے کہ اللہ نے یہ تھوڑا سا وقت ہے، تھوڑی سی مدت ہے، اس میں احتیاط رکھی ہے، لیکن کتنا بڑا اس کا اللہ نے اجر رکھا ہے۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ایسا ہے کہ اس میں آدمی کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کی رحمتیں برستی ہیں۔ اس میں آدمی تھوڑا سا کوشش کر لے، روزے رکھے، تراویح پڑھے، تلاوت کا اہتمام کرے، لوگوں کے ساتھ سلوک کرے، کچھ اوراد وظائف کا اہتمام کرے، اپنے وقت کی حفاظت کرے، اپنی زبان کی حفاظت کرے، غلط استعمال نہ کرے زبان کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی رحمتیں ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے اس کا پہلا حصہ رحمت ہے، اور دوسرا حصہ مغفرت ہے، اور تیسرا حصہ آگ سے خلاصی ہے۔ تو جو لوگ ماشاءاللہ پہلے ہی سے تیار رہتے ہیں، ان پر تو پہلے ہی مرحلے سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، ایک عشرے کے روزہ رکھ لیے گئے تو اللہ مغفرت کا سامان کر دیتا ہے، اور زیادہ کوتاہیاں ہیں اور مستقل روزوں کا اہتمام کیا گیا تو اللہ 2 عشرے گزرنے کے بعد مغفرت کا سامان کر دیتے ہیں، یعنی آگ سے خلاصی تو ہو ہی جاتی۔ اس سے بڑی کیا نعمت ہے اللہ کی؟ روزے رکھے، تھوڑی مدت ہے، کوئی زیادہ مدت نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کو مغفرت کا سامان فرما دیا، اللہ نے اس کے ذریعے سے گناہ بخش دیے، اللہ نے اس کے ذریعے سے درجات بلند کیے، اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا۔ کیسی اللہ کی نعمت ہے! اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اور اگر مشقت کا احساس ہو، ایک طبعی چیز ہے، کھانے کا جی چاہ رہا ہے نہیں کھا رہا، پینے کا جی چاہ رہا ہے نہیں پی رہا، تراویح پڑھنے کا نہیں جی چاہتا لیکن کھڑا ہے، تلاوت کا کرنے کے بعد کا جی نہیں چاہتا تلاوت کر رہا ہے، یہ سارے کام کر رہا ہے۔ تو اب جب اللہ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں دی ہے تو شکر کا تقاضا کیا؟ شکر کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں اگر ذرا بھی کلفت محسوس ہو تو آدمی فوری طور پر سوچے کہ اللہ نے اس معمولی کلفت کے بدلے میں کتنا انعام فرمایا، کیسی نعمتیں دی ہیں۔ اور 2-3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کا خیال کر لیا جائے تو وہ مشقت آسان ہو جاتی۔ روزہ رکھ کر مشقت ہو رہی، تراویح پڑھ کے مشقت ہو رہی، آدمی کھڑا ہے، پاؤں میں درد ہونے لگا۔ کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، عجیب بات ہے کہ دیکھا گیا کمزور لوگوں کو اللہ خوب توفیق دیتا، بوڑھے ہیں، کھڑے ہیں، رات بھر نمازیں پڑھ رہے ہیں، کتنے اللہ کے بندے۔ اس مشقت کے وقت آدمی اگر 2-3 چیزیں سوچے تو مشقت کا احساس، میرا خیال ہے یہ تو رہے گا ہی نہیں یا بہت کم ہو جائے گا۔ ایک تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہر مشقت پر اللہ کے ہاں اجر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایمان والے کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کے عوض میں اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے، اس کے درجات کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو اب یہ روزہ رکھتے ہوئے جو مشقت ہو رہی ہے، تراویح میں ہو رہی ہے، اعمال میں ہو رہی ہے، آدمی نفس کے تقاضوں کو دبا رہا ہے، اس میں بھی تو مشقت ہوتی ہے، لیکن اس مشقت میں خیال پیدا ہو جائے کہ ہر مشقت کا اللہ کے یہاں اجر ہے۔ اجر کا استحضار آدمی کے لیے مشقت کو اٹھانا بہت آسان بنا دیتا ہے۔ آپ دیکھیے کھیتی باڑی کرنے والے، دکانداری کرنے والے، دنیا کمانے والے، وہ کیسی کیسی مشقتیں اٹھاتے ہیں۔ کیوں اٹھاتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو حصول دنیا کا یقین ہے، حالانکہ وہ یقین کو پورا یقین نہیں ہوتا، یقین کی طرح ہوتا ہے، گمان ہوتا ہے، لیکن وہ گمان ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ہر طرح کی مشقت اٹھاتا ہے کہ بھئی کھیتی کریں گے تو محصول ملے گا، دفتر جائیں گے وقت پر تو یہ تنخواہ ملے گی ورنہ کٹ جائے گی۔ تو یہ آمد کی جو توقع ہوتی ہے، نفع کی جو امید ہوتی ہے، اس کی وجہ سے آدمی مشقت کو اٹھاتا ہے اور اٹھانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر یہاں بھی آدمی سوچے کہ بھئی اجر ملے گا تو مشقت کو اٹھانا آسان ہو جائے گا۔ ایک بات تو یہ، اور دوسری بات ایک اور ہے کہ سوچے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی مشقتیں اٹھائیں۔
آپ نمازوں میں کھڑے رہتے تھے، پاؤں مبارک سے برم آ جاتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ اللہ کے نبی آپ کو کیا ضرورت ہے، اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے، اور ظاہر ہے آپ گناہ سے ہوئے ہی نہیں، آپ تو معصوم ہیں۔ یعنی جو بھی خطاؤں کا ایک احتمال ہو سکتا ہے، جو گناہ ہمارے اعتبار سے تو تصور ہی نہیں کہ ہم اس کو گناہ کہیں، لیکن حضور کی ذات عالی کے اعتبار سے کہہ دیا جائے کہ آپ کے اعتبار سے بھی خطا کی بات۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب آپ تو معصوم ہیں، آپ کو تو اللہ نے معاف کر دیا، تو آپ یہ مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ فرماتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو رمضان کی نعمتیں اللہ نے ہم کو دی، تو کیا ہمیں اس کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ سوچنا نہیں چاہیے کہ اللہ نے سب کچھ اڈیل دیا، ہم تھوڑی سی مشقت نہ اٹھا سکیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچے کہ حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ آپ نے سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود محنت اور مشقت اٹھائی، تو کیا ہم یہ مشقت جو ہمیں ہو رہی ہے، حضور کی مشقت کا خیال کر لیا جائے، مزہ آنے لگتا ہے، ایک لطف آتا ہے کہ حضور نے بھی مشقت اٹھائی۔ آپ کے تو پاؤں مبارک میں تکلیف ہوتی تھی، ورم آ جاتا تھا، اگر ہمیں بھی کھڑے ہونے میں کوئی تکلیف کا احساس ہو رہا ہے تو کیسے لطف کی بات ہے کہ حضور کی کچھ تو متابعت ہمیں اللہ نے دے دی، حضور کی اتباع کی توفیق مل گئی۔ آپ کو آپ نے مشقت اٹھائی، اللہ نے ہمیں توفیق دے دی، ہمیں بھی کچھ مشقت ہو رہی، اس وقت مشقت کا اٹھانا ہمارے لیے باعث فرحت ہو جائے، مزہ آنے لگے گا۔ آپ سوچ کے دیکھیے کہ آدمی مشقت اٹھائے، ایک تو یہ کہ آدمی سوچے کہ اس مشقت میں کیا ہے، معمولی سے معمولی بھی تکلیف ہو گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ مشقت ہو رہی ہے، ماشاءاللہ گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ آدمی سوچے کہ اپنے جسم کا ہم نے کہاں کہاں استعمال کیا، زبان کا کہاں کہاں استعمال کیا، آنکھوں کا کہاں کہاں استعمال کیا، پاؤں کا کہاں کہاں استعمال کیا، فائدے کے لیے، مزے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ اب اگر ہمیں مشقت ہو رہی ہے تو وہاں تو ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا، دنیا کا لذت اٹھائی، اب مشقت سے انشاءاللہ وہ سارے کے سارے گناہ ہمارے صاف ہو جائیں۔ اب یہ جب سوچے گا اب مزہ آنے لگے گا، تو اچھا سودا ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بہت غلطیاں ہوئیں، اب رمضان میں اللہ نے ہی توفیق دے دی، ماشاءاللہ تراویح پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، طویل قیام کر رہے ہیں، پورا پورا پارا، اور ماشاءاللہ کرنے والے تو 5 10 پارے پڑھ لیتے ہیں تہجد میں، اور پھر تراویح میں تو کون زیادہ ہے، 1 پارا 1.25 پارا، کہیں 2 پارے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی مشقت نہیں ہے۔ اگر یہ سوچے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے، نتیجے کا احساس مشقت کے اندر کمی پیدا کر دیتا ہے، اس کو راحت بنا دیتا ہے۔ تو ایک تو یہ، اور پھر کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مشقتیں اٹھائی ہیں، ہم نے اگر اٹھا لی تو یہ تو حضور کا اتباع ہے، کچھ نہیں کر سکتے ہم، کم از کم آپ کی چال تو چل کے دیکھیں، تو اس سے وہ مشقت کا اٹھانا آسان ہو جاتا ہے، پھر شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی ہم سے مطالبہ کرتا ہے، یہ چاہتا ہے لعلکم تشکرون، اللہ نے مشقت تم پر نہیں ڈالی ہے، سوچو تو کہ اس کا فائدہ تمہیں کتنا ہو رہا ہے۔ تم سے کوئی کہے جاؤ شہر چلے جاؤ، دوڑتے بھاگتے چلے جاؤ، 2 لاکھ روپے ملیں گے، اب آدمی بھاگتا چلا جا رہا ہے، سواری نہیں ملی، پیدل دوڑ کے جا رہا ہے کہ کہیں وہ جو کھڑا ہے آدمی چلا نہ جائے۔ کوئی کہے کہ میاں تمہیں تو بڑی مشکل ہو رہی ہے، مشقت ہو رہی ہے، ارے سو جاؤ، کہاں جا رہے ہو، شہر بھاگے چلے جا رہے ہو۔ وہ کہے گا میاں کہاں چکر میں پڑے ہو، 2 لاکھ روپے کا مسئلہ ہے، یہاں سب آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بخار بھی ہے تو ہم چلے جائیں گے، ارے علاج ہو جائے گا، 2 لاکھ روپے ملیں گے، 2 کروڑ روپے ملیں گے۔ امید آدمی کو جب ہوتی ہے کسی اچھے نفع کی تو مشقت پہ مشقت نہیں رہ جاتی۔ تو اللہ اسی لیے کہتا ہے کہ تمہیں مشقت لگ رہی ہے، تم سوچو تمہارا فائدہ کتنا ہے، اس پر تو تمہیں شکر کرنا چاہیے، اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اس کو آدمی بہتر سے بہتر طریقے پر گزارنے کی کوشش کرے، یہ ہمارے لیے ایک تحفہ ہے اللہ کی طرف۔ سال بھر ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے نہ جانے کیا 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 ہے، اب یہ موقع اللہ نے دیا ہے کہ ہمیں پاک صاف کر دیں اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے ذریعے سے قرب حاصل ہو جائے، اللہ اس کے ذریعے سے ہماری مغفرت فرما دے، تو کیا معمولی سودا ہی؟ تو بھائیو دوستو، اس کا خیال کرنا چاہیے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر مزہ آنے لگے گا۔ روزہ رکھ رہا ہے، بھوک لگ رہی،
اب جب بھوک لگ رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، کبھی پیٹ میں ہوتا ہے، اب سوچے یہ بڑا اچھا کام ہوا، اس سے تو بہت فائدہ ہوگا، اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ بھوک جہاں ہو تو شیطان کا عمل دخل نہیں رہ جاتا، شیطان بھاگتا ہے وہاں سے۔ یہ بھوک یہ بھی ایک ذریعہ بن جائے گی، شیطان سے نجات مل جائے، چھٹی مل جائے۔ ہم لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ شیطان رمضان بھی مسلط رہتا ہے۔ حدیث میں تو آتا ہے کہ سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن چھوٹے موٹے جو ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ اور پھر یہ ہمارا جو نفس ہے، یہ سال بھر جو شیطان کے ساتھ رہتا ہے تو ایسی تلویث ہوتی ہے کہ نفس کو شیطان بن جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے سال بھر جو لوگ زیادہ گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، رمضان میں بھی چھٹتے نہیں، مشکل ہوتے۔ اور جو ذرا کبھی کبھار غلطیاں ہو جاتی ہیں، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کبھی غلطی ہو گئی، کبھی اچھائیوں پر آ گئے، اچھے برے کام ملے جلے ہیں، رمضان میں ان کے لیے برائیوں کا چھوڑنا آسان ہو جاتا۔ تو بھائیو ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ رمضان ہمارا جو گزرے مسرت کے ساتھ گزرے، خوشیوں کے ساتھ گزرے، بوجھ نہ سمجھا جائے۔ بوجھ اگر ہم نے سمجھا تو ہمارے لیے بہت خطرناک ہے۔ خطرہ ہے کہ جو کچھ ہمیں ملنا ہے وہ بھی کہیں چلا نہ جائے ہاتھ سے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اس کو اپنے لیے ثواب اور رحمت سمجھا جائے، اور جو ہو سکے مشقت اٹھا کر بھی ہمیں وہ چیزیں حاصل کرنی چاہیے۔ سونے کا بہت جی چاہ رہا، ہاں سونے کی اجازت ہے، اور اچھی نیت سے آدمی سوئے تو عبادت ہے۔ آپ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے سو رہے ہیں، آپ کو ثواب مل رہا۔ آپ اس نیت سے سو رہے ہیں کہ تھوڑا سا سکون ہو جائے تو خوب تلاوت کریں گے انشاءاللہ اور خوب نمازیں پڑھیں گے، اس خیال سے سو رہے ہیں، اب سونا بھی عبادت ہے۔ اس خیال سے کھا رہے ہیں کہ تقویت ہو اور پھر کام آسان ہو جائیں تو کھانا بھی عبادت ہے۔ اللہ نے کیسا آسان دین ہمیں عطا فرمایا، کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ یعنی ہماری راحت کی چیزوں کو بھی اللہ نے عبادت بنا دیا۔ تھوڑی سی نیت کو درست کرنے کی ضرورت، تھوڑے سے استحضار کی ضرورت۔ تو بھائیو دوستو، یہ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ نے دیا، کتنے اللہ کے بندے ہیں جن کو نہیں مل سکا، اللہ نے ہمیں دیا، اس پر کتنا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ سال دے دیا۔ پتہ نہیں اگلا سال کس کو میسر ہو کس کو نہ ہو، اللہ نے جس کو یہ نعمت دے دی، جو قدر کر سکے آدمی کر۔ سال بھر کا سامان مل جاتا، محنت یہ اس مہینے کی ہے، لیکن اللہ نے نتیجہ سال بھر دیتا۔ اللہ کی نعمت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور یہ بات میں نے پہلے بھی کہی کہ امام صاحب ہندی کہتے ہیں جس کا رمضان اچھا گزرا اس کا سال اچھا گزرتا۔ رمضان فرحت کے ساتھ گزرے۔ فرحت کیسے ہوگی؟ ان خیالات سے ہوگی۔ آدمی مشقت ہو تو سوچے کہ مشقت تو ہمارے لیے رحمت ہے، اس کا نتیجہ ہمیں کیا ملنے والا ہے۔ اب جب مشقت کے بارے میں یہ سوچے گا تو مشقت کا اٹھانا آسان ہو جائے گا۔ اب پھر جب اچھا رمضان انشاءاللہ گزرے گا، پورا سال اچھا گزرے، اللہ کی رحمتیں ہوں گی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آج کے ان مصائب کے دور میں امت بیچاری کن مصائب میں پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ ہمارے بھائی مختلف علاقوں میں کیا کیا ان پر مصائب کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اس میں خوب دعا کرنی چاہیے، خوب اللہ سے مانگنا چاہیے۔ کم از کم آدمی یہ تو کر سکتا ہے ان کے لیے دعا کرے، اپنے بھائیوں کے لیے درد پیدا ہو، دل میں دکھ ہو کہ ان کے ساتھ کیسی مشقتیں ہیں، مشقتیں کیا بلکہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی اپنے فضل کا معاملہ فرمائے، اور جہاں بھی مسلمان پریشانی میں ہوں اللہ تعالیٰ کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ یہ واقعہ یہ ہے کہ جو ہماری بدعمالیاں ہیں یہ اس کا نتیجہ ہیں، اور ہماری جو بدعمالیاں ہوتی ہیں اس کے اثرات امت پر ظاہر ہوتے ہیں۔ ہم اگر اپنی زندگی کو درست کریں گے تو وہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں۔ ہماری زندگی کا خیر کی طرف آنا، اچھائیوں کا اختیار کرنا، اللہ کو راضی کرنا حالات کو بہتر بنانے کا ذریعہ، حالات کو بہتر بنانے کا ذریعہ۔ قرآن مجید میں ایک دو جگہ نہیں کئی جگہ یہ بات کہی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی تری میں جو بگاڑ تمہیں نظر آتا ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور یہ ہاتھوں کی کمائی دو طریقے پر ہے۔ ایک تو یہ کہ گناہ جو ہوتے ہیں گناہوں کے فضا میں اثرات ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے مصائب آتے ہیں، اور دوسری بات ظاہری بھی ہے کہ ہم ظاہری جو اپنی ایکٹیویٹیز ہیں، ہمارے بہت سے ظاہری ایسے کام ہیں جس کی وجہ سے پوری فضا خراب ہو گئی ہے، آلودہ ہو گئی ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں جس کا موقع نہیں۔ یہ فساد تو ہر طرح کا ہے، سمندروں میں مچھلیاں مر رہی ہیں، اور فضا میں پرندے مر رہے ہیں، اور جنگلوں میں جانور مر رہے ہیں، انسانوں کو کیسی کیسی بیماریاں
اس وقت ہو رہی ہیں جس کا نام نہیں سنا کبھی. حدیث میں آتا بھی ہے ایسی بیماریاں آئیں گی کہ ان کا نام نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ دادا نے سنا ہوگا. اور ایسے واقعات الموت فجا جس کو کہتے ہیں, اچانک موتیں ہو رہی ہیں, کیسے واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ رات کو سو گئے صبح کچھ نہیں, ختم. یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے واقعہ یہ ہے کہ ہماری بدعمالی, اور ان بدعمالیوں کا اثر فضا پر پڑتا ہے, ان بدعمالیوں کا اثر پوری امت پر پڑتا ہے. تو ہم اپنی اصلاح کریں گے انشاءاللہ اس کا فائدہ پورے عالم میں ہوگا, اور جو مصائب ہیں مصائب انشاءاللہ دور ہوں. تو یہ بھی انشاءاللہ اگر ہم نے طے کر لیا, اور رمضان اس کا بہترین موقع ہے. رمضان میں آدمی جتنا خیر کی طرف جا سکتا ہے, اچھائیاں اختیار کر سکتا ہے, زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے, اس سے زیادہ بہتر کوئی دوسرا زمانہ. اور انشاءاللہ اگر ہم نے طے کر لیا اور اس کی قدر کی رمضان کی, اس پر اللہ کا شکر ادا کیا, استحضار کیا کہ مشقت ہماری عین راحت ہے, اس پر بار بار اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو یہ مہینہ دے دیا. یا تبھی واضح باتوں میں کہ اگر اس کی نعمتوں کا خیال پیدا ہو جائے, استحضار ہو جائے, تو آدمی تمنا کرے کاش کے سال بھر رمضان ہو جائے. لیکن ہمیں تو ایک مہینہ کبھی کبھی بھاری لگنے لگتا ہے. آدمی گننا شروع کرتا, ہاں 3 ہو گئے, 5 ہو گئے, 10 ہو گئے, 10 رواں, 10 پرواں, 10 رواں, 10 دواں, 10 پرواں. تماشے ہوتا تو یہی کیسا تیزی سے گزرتا ہے. اللہ اکبر. یہ حدیث میں کہا گیا کہ آخری زمانے میں زمانہ, آخر وقت میں زمانہ سمیٹ دیا جائے. ہفتہ ایک دن معلوم ہوگا, مہینہ ایک ہفتہ معلوم ہوگا, اور ایک دن ایک گھنٹہ معلوم ہوگا. حدیث میں آتا ہے بالکل ویسے ہی معلوم ہوتا ہے. اس وقت ہم کیا کہیں کہ روزہ کس کو لگتا ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا, نہ بھوک لگے نہ پیاس لگے. پھر بھی اگر کچھ احساس ہو تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے, اللہ نے نعمت ہم سے قبول کرے. اور اگر تراویح میں اور زیادہ تلاوت کر رہا ہے, تھک رہا ہے, مزہ آئے تھکنے میں, کیا مزہ آ رہا ہے, اس وقت اللہ کی رحمت متوجہ. تو انشاءاللہ پھر یہ ساری تکلیفیں اٹھانے میں بھی مزہ ہے, اور اللہ کے اس پر انعام بھی بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کو خیر کے ساتھ, عافیت کے ساتھ, برکتوں کے ساتھ, رحمتوں کے ساتھ, خوب انعامات کے ساتھ اور خوب توفیق کے ساتھ پورا کرے, اور پوری امت کے ساتھ اپنے فضل کا معاملہ کرنا. اللہم لک الحمد ولک الشکر, اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ اپنے فضل سے اس مہینے کو پوری امت کے لیے خیر کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ امت کے لیے مشقتوں, تکالیف اور مصائب کے دور ہونے کا ذریعہ فرما دے. یا اللہ اس دنیا بھی مصیبتوں کو دور کر دے, اور آخرت کی پکڑ سے بھی یا اللہ تو پوری امت کو بچا لے. یا اللہ پوری امت کی مغفرت کے فیصلے فرما دے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, اس وقت سخت حالات سے دوچار ہے. اے اللہ اپنے کرم سے ان مصیبتوں کو دور کر دے. یا اللہ جو ظلم پر کمر بستہ ہیں, یا اللہ تیری قدرت سب سے بہتر ہے. یا اللہ تو ہمیں آزمائش میں نہ ڈال. یا اللہ ہماری مصیبت, ہمارے گناہوں پر ہماری پکڑ نہ فرما. اور یا اللہ جو ظلم پر کمر بستہ ہیں تو ان کو ظلم سے روک دے, ان کے اسباب کو یا اللہ کو ناکارہ کر دے اور بودا کر دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس مہینے کو ہم سب کے لیے مغفرت کا فیصلہ, مغفرت کا ذریعہ بنا, رحمتوں کا ذریعہ بنا, اور اس کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرما, اور خوب شکر کرنے کی توفیق عطا فرما, صحیح استحضار کی توفیق عطا فرما, اور اپنی رضا کا اس کو ذریعہ بنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.